اگر جھوٹ بولنے ہو تو جتنے مرضی بول لو حضرت, اگر سچ بولنے تو کیا ہم ٹھیک ہیں حضرت؟ چلو پیچھے کی باتیں تو چھوڑ دو نا حضرت, 14 اگست دیکھ لو آپ. اللہ کی نعمت ہے, اللہ کا فضل, اپنا ملک حضرت, اللہ کی عطا مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. ذرا دیکھو قوم نے کس انداز سے شکر ادا کیا. ایک دفعہ نا دکھ کی بات یہ ہے حضرت کہ وہ لوگ جنہوں نے بتانا تھا کہ پاکستان ہے کیا, پاکستان بنا کس طرح, ان کو موقع ہی نہیں دیا جا رہا ہے. میڈیا پہ پتہ نہیں کون کون بیٹھا ہے اور وہ لوگوں کو کیا کیا بتا رہے ہیں. یہ ہم تو ظاہر ہے حضرت مسافر لوگ ہیں, کبھی کہیں کبھی کہیں کبھی اور روز کچھ نہ کچھ چن کے لے ہی آتے ہیں حضرت. ایک دفعہ نا کسی علاقے میں تقریر کے لیے گئے, مجھے یاد ہے کسی مدرسے میں جلسہ تھا دستار فضیلت کے حوالے سے, دوپہر کو پروگرام تھا. تو جب ہم پروگرام سے فارغ ہو گئے, کھانا وغیرہ کھا لیا, تو وہ کچھ احباب تھے تو انہوں نے کہا کہ حضرت ایک بات یہ ہے, آگے جیسے جناب کا مزاج. میں نے کہا حکم. انہوں نے کہا یہ بالکل قریب ہی نا ایک مائی صاحب ہیں تو آپ سے ملنا چاہتی ہیں, کیونکہ رات کو آ کے سیالکوٹ میں بھی ایک پروگرام تھا. تو میں نے کہا حضرت اگر چھٹی مل جائے پھر کبھی. تو انہوں نے کہا نہیں حضرت یہ نہیں کہ وہ کچھ اسپیشلی آپ سے ملنا چاہتی ہیں, وہ جو کوئی بھی تشریف لائے یہاں کو عالم آئیں یا کوئی بزرگ آئیں تو وہ ان سے مل, ایک انہوں نے دعا کروانی ہے بس. کسی دکھے دل کو آپ کے ملنے سے اگر سکون مل جائے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے, لیکن کوشش کیجئے گا کہ ذرا جلدی معاملہ نپٹ جائے. ہم گئے, تقریباً 90 سے اوپر مائی صاحبہ کی جو عمر تھی, کافی زیادہ ضعیف, لیکن ابھی اللہ کی رحمت تھی کہ چل پھر سکتی تھی. بہرحال باتیں ہوتی رہیں. تو پھر اینڈ پہ نا خود ہی کہتی ہیں مجھے پتہ ہے آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے, تو میں نے آپ سے نا ایک دعا کروانی ہے. میں نے کہا جی اماں جی حکم کرو. ہائے ہائے ہائے. تو مجھے کہنے لگی کہ جب پاکستان بنانا تو ہم نے بھی انڈیا سے ہجرت کی, ہمارا اپنا ملک, ہمارا پاکستان. شاید انہوں میرا جلندر کا یا واللہ عالم, مجھے نہیں اب صحیح یاد. تو کہتی کیا ہوا کہ جب ہم قریب آئے نا پاکستان کے, تو کافروں کے گروہ نے ہمیں آ لیا اور ہمارا قافلہ انہوں نے لوٹنا شروع کر دیا. تو کہتی ہیں میرے 4 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں. تو بہرحال ہم نے کوشش کی خود کو بھی بچانے کی اور ان کو بھی بچانے کی. تو کہتی ہیں 4 بیٹے بھی بچ گئے, 2 بیٹیاں بھی بچ گئیں, لیکن وہ کہتی ہیں کہ میری جو سب سے چھوٹی بیٹی تھی نا, اس کو ایک ہندو میری آنکھوں کے سامنے اٹھا کے لے گیا. تو جو کوئی بھی بزرگ آتا ہے نا تو میں اس سے دعا کرواتی ہوں کہ دعا کرو میری دھی مل جائے. ہیں یار ایوی نہیں بنا, یہ کوئی مذاق نہیں ہے, یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے. ہاں کبھی پڑھو علماء کو, کبھی سنو حقیقت پسند لوگوں کو کہ یہ پاکستان کس طرح بنا تھا. بہرحال جو میں نے پڑھا ہے, کمی پیشی اللہ مجھے معاف فرمائے, میں نے پڑھا تھا کہ 90,000 بیٹیوں کی عزتیں لوٹی تھی پھر پاکستان مارد وجود میں آیا تھا. اور انہوں نے اپنی عزتیں یہ طوطے بجوانے کے لیے نہیں اڑائی تھی. وہ خان صاحب آپ ہی بین کر دو اس طوطے بازی کو یار, کیسے بندے ہو یار, آپ ہی پابندی لگاؤ. یہ کوئی یار, یہ خدا کا فضل ہے پاکستان, اس کو اس طرح نہ مناؤ یار. خان صاحب کیوں نہیں آپ اس کا نوٹس لے رہے, یا آپ کیوں بازانی بند کر رہے؟ کیا یہ بھی مشکل ہے؟ کیا اس کے لیے بھی آپ کو قومی اسمبلی میں بل پیش کرنا پڑے گا؟ بند کرو یار اس باجے کو. 14 اگست ہے یار. کیونکہ ہم خود مہاجر ہیں حضرت, میرے والد صاحب بڑی باتیں سنایا کرتے تھے. ہمارے ایک تھے قریبی, ادھر بھی میں نے ایک معاملہ دیکھا, ان کا بھی اسی طرح بیٹا کھویا تھا. جتنی دیر وہ مائی صاحبہ زندہ رہی نا, وہ رات کو اپنے گھر کا دروازہ نہیں بند کرنے دیتی تھی. جتنی دیر وہ بند کر دیتے تھے, جب مائی صاحبہ سو جاتی تھی نا وہ بند کر دیتے تھے حضرت.
تو اگر ان سے کہنا نا کہ حالات اچھے نہیں ہیں, چوری چکاری کا ڈر ہے, دروازہ بند کرنے دو, تو وہ اپنے بیٹے کا نام لے کے کہا کرتی تھی جو دوران ہجرت کھو گیا تھا ان سے, جو ان سے چھن گیا, تو وہ اس کا نام لے کر کہا کرتی تھی نہیں نہیں دروازہ نہیں بند کرنا. ہو سکتا ہے تو دروازہ بند کرو تو دروازہ بند ویک کے واپس ٹر جائے. یہ پاکستان اہم ہی نہیں بنا حضرت, اور میں آپ سے گزارش کروں گا حضرت آپ اپنا اپنا مزاج بدلے. یہ خوشی منانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے حضرت. یہ سڑکوں پہ نکل آنا, وہ باجے خرید لینا, اور یہ اس طرح کے حالات پیدا کرنا نہیں. کتابیں خریدو, گوگل پہ سرچ کرو. آج بھی گوگل پہ وہ پکس موجود ہیں کہ جب پاکستان بنا تھا تو پھر ہوا کیا تھا. میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کی, میں نے میرے والد صاحب حضرت ہوا کہ میں نے یہ شوز لینے, باپ تھا نا حضرت, باپ تو باپ ہوتا ہے, پھر تو لے دیے, لیکن لے کے پھر اپنے اندر کا درد جاگا اور مجھے رو کے کہتے ہیں ویہلا پترا تو ہی ہے کہ تو اے بوٹ پا لینے. تسی تو کنا وقت اس طرح ہی گزارے ہے کہ اسی کدی شلوار بھی نہیں سی پائی ہے, ماں کمیز ہی لمبی سوا کے دیندی ہوندی سی جڑی شلوار دا بھی کم کردی سی. اتنی غربت تھی, لیکن اس غربت کی وجہ کیا تھی؟ پاکستان ہمارا دیس. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان اس لیے نہیں بنا تھا کہ یہاں یہ نعرے لگیں گے میرا جسم میری مرضی. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. حضور کا دیس ہے. میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے. میرا وطن وہی ہے, میرا وطن وہی ہے. اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے, اللہ ہم سب پہ فضل کرے, اللہ ہم سب پہ کرم کرے. اور میں بار بار دعا کروں گا یہ آنے والا سال پاکستان کے لیے بڑی خوشخبریاں لے کے آئے, اور انشاءاللہ حضرت کرم ہونا ہے. یہ محبوب کا دیس ہے نا, یہ محبوب کا دیس. وہ آج بھی نوائے وقت میں جن کے پاس وہ اخبار موجود ہے لکھا ہے حضرت 1965 600 ٹینکوں کا حملہ ہے. اتنا کانفیڈنس کہ دعویٰ کر کے آئے ہیں جی ناشتہ لور کرنا جا ہیں. ہائے ہائے سب سوئے پڑے ہیں حضرت. 600 ٹینکوں کا حملہ 1965. تو جو معجزہ شریف کے خادم خاص ہیں ان پہ غنوت کی تعریف. خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ حضور نبی علیہ السلام نے زرہ باندھی ہے. وہ جو لباس تھا نا جو پہلے جنگوں میں پہنا کرتے تھے, زرہ لوہے کا لباس, دستے مبارک میں حضور نبی علیہ السلام نے تلوار اٹھا رکھی. تو خواب ہی میں عرض کرتے ہیں حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام یہ کیا انداز ہے؟ تو آپ نے آگے سے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا ہندوستان نے میرے پاکستان پہ حملہ کیا, میں پاکستان کی مدد کے لیے جا رہا ہے. وہ مدد تب بھی تھی, وہ مدد آج بھی ہے. ان خبیثوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی پاکستان کو تباہ کرنے. لیکن حضرت یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی. حضرت جی نے بوٹا لایا ہوئے پھر راکھی نہیں کرتا ہے. یہ محمد علی نے بوٹا لگایا حضرت, انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اس کو تباہ کرنے. لیکن بس حضرت کسی کا احسان کیوں اٹھا, کسی کو حالات کیوں بتائیں. تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے, تمہارے درسی سے لو لگی. اور حضرت اللہ اور اللہ دے رسول دے وفادار ہو جائیے. ماڑیاں دا دھیان کرو, ظالم نہ بنیو کدی. اسے دا نہ کھائیو پتر, روٹیاں دو ہی کھانیاں, بہتی نہیں کھادی جانی. کوئی بڑیاں کھا لو گے تے تین, وہ بھی بیماری ہو کتنے سال کھا لو گے تین. کسی دا نہ کھائیو. جن اتنے وہ احباب بیٹھے ہو جنہ تھلے لوگ کام کرتے ہیں, اپنے مزدوراں دا بڑا ہی دھیان کرو. اج سارے ہی اسی پریشان ہیں, لیکن وجہ کی
نبی علیہ السلام نے فرمایا جو رحم